مسجد امام باڑے میں صرف قرآن ہے اور زیارتیں ہیں. یہی ایران کے روضے میں رکھی ہیں چیزیں, یہی کربلا میں روضے پہ رکھی ہیں, یہی کاظمین میں رکھی ہیں, اور یہی ہمارے امام باڑے میں. کوئی مواد ہمارے امام باڑے میں کہیں نہیں ہوتا, جا کے پھر سے دوبارہ دیکھ لیجیے. ہاں آپ یہ پوچھئے کہ مواد ہم رکھتے کہاں ہیں؟ یہاں رکھتے ہیں, یہاں. اور وہ مواد ہم نکالتے نہیں, ہم نکالتے نہیں, اس کو ہم نے محفوظ رکھا ہے, کیونکہ وہ ہے علی کا خزانہ, وہ ہے امام صادق کا خزانہ. اب نکالیں کیسے؟ ایک دوسرے کو کوڈ ورڈ میں بتاتے ہیں. کیسے بتاتے ہیں؟ بے شمار. کہتے ہیں کہ اگر کوئی لفظ, اردو کا کوئی لفظ عوام غلط بولنے لگے, یعنی سب مل کے غلط بولنے لگے. بہت سے لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ صحیح کچھ اور ہے لیکن سب غلط بول رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں صاحب اب عوام کا فیصلہ جو ہے اس کے آگے ایک کی نہیں چلے گی. تو اردو میں ایک مسئلہ آ گئی, غلط العوام فصیح است. جو عوام غلط بول رہے ہیں اسی کو فصیح مان لیجیے. اگر آپ بولیں گے تو آپ کو ماریں گے عوام. اب سب کو تو نہیں صحیح کرا سکتے. اب ایک جیسے ایک چھوٹے سا لفظ دے دیں آپ, چھوٹا سا اردو کا لفظ, مٹی صحیح ہے کہ مٹی صحیح ہے؟ اب عوام جو بولے وہی صحیح ہے, یہ فیصلہ ہوا. یعنی ہم اگر آپ کو بتائیں گے صحیح کیا ہے تو سب نہیں مانیں گے. جو عوام کی زبان سے ادا ہو جائے, اگر وہ بولیں مٹی تو مٹی صحیح, اور مٹی بولیں تو وہ صحیح, اس لیے کہ عوام کا غلط فصیح ہوتا ہے. کم از کم یہ تو سوچا کہ یہ ایک دم سے کس موضوع پہ آ جاتے ہیں, موضوع چھوڑ کے موضوع نہیں, اسی موضوع پہ, اسی موضوع. صحیح لفظ بے شمار نہیں ہے, عوام بولنے لگے. صحیح لفظ یہ نہیں ہے, کیوں؟ بے شمار ہے اردو کا لفظ, اور یہ چیز اردو نے شروع نہیں کی. اب کیسے آپ چپ ہیں؟ یہ چیز آئی ایران سے, یہ چیز آئی ایران سے. جتنے ایرانی سردار مغلوں کے یہاں آئے تھے, بابر کے ساتھ, ہمایوں کے ساتھ, اکبر کے ہاں دربار میں, جہانگیر کے دربار میں, شاہجہاں کے دربار میں, اورنگزیب کے دربار میں, سارے یعنی بہادر شاہ ظفر کے دربار تک, وہ سارے ایران سے آئے تھے. وہ بولتے تھے فارسی, اور سارے بادشاہ بھی فارسی بولتے تھے, اور پورے ہندوستان کی زبان فارسی. 700 برس تک عدالت کی عوام کی زبان ہندو بھی فارسی پڑھتے تھے. 700 برس ہندوستان میں فارسی بولی گئی. تو وہ لفظ کیا تھا؟ اورنگزیب نے کہا کہ بھائی ایسا کیا جائے کہ جتنے شیعہ ہیں ان سب پہ لعنت کی جائے. ان کا کیجئے. ہو گئی شروع. اورنگزیب نے کہا ایسا کیجئے کہ بھائی اس کا بھی نام لیجئے, اس کے باپ پہ بھی لعنت کیجئے. اب باپ کا نام لے کے بھی لعنت کیجئے. اب وزیر اعظم جو تھے اورنگزیب کے, وہ پہلو میں بیٹھے تھے, نعمت خان عالی. وہ ان کی زبان فارسی بہت عمدہ تھی, قصیدے کہتے تھے, شاعری کرتے تھے فارسی میں, بڑے مشہور. ان کے پر پی ایچ ڈی کہاں بھائی؟ نجمی صاحب, نجمی پروفیسر پتہ نہیں پہنچے رضویہ سے کہ نہیں. ہاں, تو ان کو پتہ ہے کہ ان پہ پی ایچ ڈی کراچی یونیورسٹی میں ہو چکا, اور گولی مار کے ایک پڑھے لکھے پروفیسر نے نعمت خان عالی پہ کراچی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا. وہ بیٹھے تھے, تو اورنگزیب نے ان سے کہا تم بھی تو کچھ بولو, نام لے کے باپ پہ لعنت کرو. اچھا بھائی لعنت بھی. اب اورنگزیب نے کہا اب 2 بار ہو, اور 2 بار کے بعد مسلسل ہو. تو فارسی میں مسلسل کو کہتے ہیں یعنی بار بار, اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد. فارسی میں کہتے ہیں بیش باد, بیش باد, بیش باد, بیش. وہ بیش باد فارسی کا, پاکستان والے سمجھے ہی نہیں بیش باد کیا ہے. وہ تو ایران سے آیا تھا بیش باد.
انہوں نے بیش بات کو سمجھا بے شمار، بیش بات بنایا صحیح، غلط العوام فصیح، بولے غلط ہو گیا صحیح۔ ارے بھائی جب وزیر اسی میں سن لو شور میں تاکہ بات رہ جائے، چپ نہ ہونا۔ اورنگزیب نے نعمت خان علی سے کہا نام لے کے باپ پہ لعنت کرو، انہوں نے کہا محمد کے باپ۔ بھائی تو ابھی جملہ آ رہا ہے، اب یزید کہاں گیا؟ 3 سال کے بعد مر گیا، 14 سال کا اس کا بیٹا بلایا گیا اور بلا کے کہا گیا یہ تخت آپ کا، یہ سب سے بڑا ملک آپ کا، یہ سلطنت آپ کی، تقریر ختم ہو رہی ہے، اب آپ اس تخت پہ بیٹھیے۔ وہ اٹھا اور اس نے کہا میں اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، میں اس کو لات مارتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا میرا دادا علی سے لڑا اور میرا باپ حسین سے لڑا، وہ جہنم میں، مزہ تو یہ ہے کہ بیٹا باپ پہ دادا پہ۔ جیو سلامت رہو، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے۔ ہو گئی تقریر۔ بعد کربلا 3 برس میں تو کہانی لپٹ گئی، 64 ہجری میں تو مختار آ گیا، 61 62 63 اور 64 میں مختار آ گئے۔ 3 سال ایسے گزر گئے۔ اس نے کہا میں نہیں بیٹھتا اس تخت پہ، یہ تاج میں سر پہ نہیں رکھوں گا، پھینکو اس تاج کو۔ نہیں سمجھے؟ کہاں خاموشی سے کس دشمن علی کے خاندان میں شیعت جا رہی ہے؟ خبر لو اپنے بیٹوں اور پوتوں کی کہ یزیدیوں کے گھر میں علی والے نکلنے والے ہیں، اس دن سے ڈرو۔ سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے۔ جملہ سن لو، اتنے مضبوط بادشاہ کے گھر میں جب پہنچ گئی شیعت، ارے جس نے شیعت کے بادشاہ شاہ حسن حسین کو قتل کر دیا، اسی کے گھر میں شیعت، تو تم کیا ہو؟ اور جملہ دے دوں، اورنگزیب کیا تھا؟ بادشاہ۔ وہ نعمت خان علی والا چپ کیوں ہو گئے؟ کو پکڑے گا کوئی کیسے؟ میں تو بادشاہ کی بات کر رہا ہوں۔ اورنگزیب بادشاہ، جب اس کی نہ چلی تو کسی اور کی کیسے چلی؟ اورنگزیب کو خود سر پہ تعزیہ اٹھانا پڑا۔ ارے ڈرو کہ کہیں تم ہی لوگ تعزیہ لے کے سڑک پہ نہ آ جاؤ۔ ہمارا نبی بھی زندہ ہے، ہمارے 12 امام بھی زندہ ہیں، اور 12واں تو آنے والا ہے، اور وہ 12 ایسا آنے والا ہے کہ یہی سنتے آئے 12واں آئے گا۔ جب مطالعہ شروع کیا تب یہ بات پتہ چلی، یہ کیا کہتے ہو کہ 12واں آئے گا۔ اب جو پڑھا تو آنکھیں کھل گئیں، جیسا ہی 12واں آئے گا سب بات پتہ۔ سب سے پہلے امام حسین آئیں گے۔ کیوں؟ مہدی کو کیوں رکھا گیا؟ یہ امام حسین سب سے پہلے کیوں آ رہے؟ پھر ان کے پیچھے رسول خدا، حضرت علی، امام حسن اور 11ویں امام تک سب واپس۔ لیکن سب سے پہلے اللہ نے ظہور مہدی میں واپسی کس کی ہے؟ امام حسین۔ ہمیشہ یاد رکھیے۔